المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم شاہ بنی آدم امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام کے نذرانے عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے ہم سب کو جمعۃ المبارک کے ان مقدس لمحات کے اندر اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی اور گفتگو سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کائنات کے تاجدار امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، عزیزان گرامی، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. بھلا کشادہ فرما دیا جس کا سینہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے لیے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ جو اپنے رب کی محبت پر یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے۔ عزیزان گرامی،
پہلی آیت جو ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اس آیت کریمہ کے تحت علامہ طبری علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے کہ اس آیت کو رب کائنات نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حق میں نازل فرمایا۔ اسلام کے لیے ان کے سینے کو کھول دیا اور ابو لہب اور اس کی اولاد کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے۔ اللہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرما دیا، کھول دیا، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، کشادہ فرما دیا، یعنی اسلام اس سینے میں بھر دیا۔ اور جو ابو لہب تھا، اس کی اولاد جو تھی، تو ان کے سینے کو تنگ کر دیا اور ان کے دلوں کو اللہ نے سیاہ فرما دیا۔ عزیزان گرامی، عزیزان محترم، حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت و شان کو، آپ کے مقام و مرتبہ کو اس مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ابو الحسن، اور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی کنیت ابو تراب فرمائی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا، اور آپ ہی وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ہاشمی خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے والد محترم جناب ابو طالب تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلفائے راشدین میں بھی آپ کا شمار ہے، اور آپ کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ میں بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اور جب رشتہ مواخات قائم ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپس میں مدینہ شریف کے اندر جا کر صحابہ کے درمیان مواخات جو ہے ان کے درمیان قائم فرمائی، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو تھے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اخیتا بین اصحابکا ولم تواخی بینی و بین احد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کے اندر آپس میں مواخات قائم فرما دی، یعنی بھائی چارہ، مواخات کا مطلب بھائی چارہ۔ مہاجرین جو ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے، جو انصار تھے، آپس میں ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یا رسول اللہ، آپ نے صحابہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی ہے اور آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو جب شیر خدا حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار ہوتے ہیں، تو آگے سے کائنات کے تاجدار، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، محبوب کائنات فرماتے ہیں، انتا اخی کا فی الدنیا والآخرہ۔ اے علی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے میرا بھائی، یعنی تو دنیا میں اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ انت اخی فی الدنیا، تو میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔
عزیزان محترم، یہ حضرت مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت و شان، آپ کا یہ مقام و مرتبہ کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا کو اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ ایک تو ہے نا وہ چچا زاد بھائی ہیں ہی ہیں، لیکن یہ الگ حضور علیہ السلام نے شیر خدا کو اپنا بھائی قرار دیا، اور حضرت علی نے زندگی بھر، یہ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو میرا دنیا آخرت میں بھائی ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے زندگی بھر اپنی کبھی بھی حضور علیہ السلام کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ جب بھی بلایا ہے یا رسول اللہ اور یا حبیب اللہ کہہ کے پکارا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت و شان، آپ کا مقام و مرتبہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ بڑے دلیر، بہادر اور بڑے قوی تھے۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی، بھرپور کردار ادا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب غزوہ تبوک میں حضور علیہ السلام تشریف لے جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کو آپ نے حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ علی تم میری جگہ یہاں مدینے میں خواتین اور بچوں پر ان کے نگران ہو۔ آپ نے، حضور نے ان کو مدینے میں رہنے کا حکم دیا کہ آپ میری جگہ مدینے میں رہیں۔ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ مجھے یہاں بچوں اور عورتوں پر اپنا خلیفہ بنا کے چھوڑے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ میں بھی تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس سے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا بھی پتہ چل رہا ہے، اور حضرت مولا کائنات کی عظمت و شان بھی واضح ہو رہی ہے۔ سوائے غزوہ تبوک کے باقی تمام غزوات کے اندر مولا کائنات نے شرکت فرمائی ہے، اور پھر یہاں تک کہ اسلامی تاریخ کا صحرا اور اسلامی حرارت اور حمیت اور حماست کا مظہر جو غزوہ بدر تھا، جس کے اندر 70 کافر مارے گئے، ان 70 کافروں میں سے 21 کافر جو تھے وہ مولا کائنات کی تلوار نے ان کا بدن سے، ان کے تن کو، سر کو بدن سے جدا کیا تھا اور واصل جہنم کیا تھا۔ تو مولا کائنات نے 70 کافروں میں سے 21 کافر مولا کائنات نے واصل جہنم فرمائے تھے۔ آپ کی اس بہادری سے پتہ چلتا ہے جب غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ 20 اہم صحابہ کہ جن کے پائے استقامت میں مشکل سے مشکل لمحات میں بھی لغزش نہیں آئی، تو ان 20 اہم صحابہ میں سے ایک مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا بھی نام آتا ہے۔ غزوہ احد کے اندر 20 کافر مارے گئے، اور ان 20 میں سے 7 کافر جو تھے وہ مولا کائنات نے واصل جہنم فرمائے تھے۔ عزیزان محترم، اور پھر غزوہ خندق کا صحرا بھی آپ کے سر پہ سجتا ہے۔ غزوہ خندق کے اندر ایک مشرکین کی طرف سے عمر بن عبدود جو تھا کافر، اور یہ اتنا بہادر اور اتنا دلیر تھا کہ یہ 1000 کا مد مقابل سمجھا جاتا تھا،
1000 کا مقابلہ یہ تنہا آدمی کرتا تھا. اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا بہادر اور کتنا بڑا دلیر انسان یعنی کافروں کی صف میں تھا عمر بن عبدود. 1000 مل کے اس کا مقابلہ کرتے تھے. تو جس وقت غزوہ خندق کے اندر وہ اکڑتا ہوا آیا اور غرور اور تکبر کے اندر وہ شرابور تھا، اور غرور تکبر کی بنا پر جب اس نے مسلمانوں کی جماعت کو للکارا اور پکارا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا، تو عزیزان محترم اس وقت غزوہ خندق کے اندر اگر اس کی آواز پر، اس کی للکار کو، اس کی پکار کا چیلنج کیا ہے قبول، تو اسے بھی مولا کائنات مشکل کشا کہا جاتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے. ایک روایت کے اندر حضور نے ان کو بٹھا دیا، پھر اس نے پکارا، پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر حضور نے بٹھا دیا، اور تیسری مرتبہ جب پھر اس نے پکارا تو آپ حضرت مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام آپ کو دعا دیتے ہیں. اور میدان میں جو ہے وہ حضرت مولا کائنات جب چلتے ہیں اور اس نے جب نام پوچھا تو مولا کائنات نے جب اپنا نام بتایا تو وہ جو دلیر تھا مشرکین کی طرف سے بہادر، وہ کہنے لگا کہ تم تو میرے چچا کے بیٹے ہو، تم واپس پلٹ جاؤ، میں تمہاری خون سے اپنی تلوار کو نہیں رنگنا چاہتا. تو قربان جائیے آگے سے مولا کائنات نے کیا جواب دیا. آپ فرمانے لگے تو اپنی تلوار سے کو میرے خون سے نہیں رنگنا چاہتا، لیکن مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ میں اپنی تلوار سے تجھے ڈھیر کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا خون بہانا چاہتا ہوں. جس وقت حضرت مولا کائنات نے جو ہے للکارا اس کو، تو اب اس کا خون جوش میں آ گیا. اب جس وقت اس نے وار کیا، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے زمین و آسمان کی مخلوق یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ 1000 کا مقابلہ کرنے والا جو ہے اس کے سامنے اسد اللہ شیر خدا جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس کے وار کو مولا کائنات نے جو ہے وہ روکا ہے. اتنا سخت وار تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال وہ اس سے وار چلتا ہوا یہ سر کے اوپر جو ہے خود پہنا ہوا تھا، تو وہ اس کو کراس کرتے ہوئے وہ سر پہ زخم آ گیا تھا. اس کی تلوار کا اتنا سخت وار تھا. لیکن جس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زخم کی پرواہ نہ کی، کیونکہ دشمن سامنے جو ہے وہ بڑا بھاری ہے، بڑا مضبوط ہے، اور 1000 بندہ مل کے اس کا مقابلہ کرتا ہے. لیکن قربان جائیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وار کو روکا ہے. اور پھر جب مولا کائنات نے مشکل کشا اسد اللہ نے جب اپنا وار کیا تو رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے خالق کائنات نے اتنی دلیری اور بہادری اور اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ مولا کائنات کی تلوار نے اس کافر کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. جس وقت اس کے 2 ٹکڑے ہوئے زمین پہ آ پڑا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے نعرہ تکبیر بلند کیا. جب حضور نے آواز سنی تو حضور خوش ہو گئے، فرمایا میرے علی نے، میرے اسد اللہ نے کافر کو واصل جہنم کر دیا ہے. عزیزان محترم یہ آپ کی طاقت کا یہ انداز ہے کہ آپ اتنے بہادر اور طاقتور تھے کہ ایک 1000 کا جو مد مقابل ہوتا تھا حضرت مولا کائنات اس کو بھی واصل جہنم اپنی تلوار سے کر دیتے ہیں. دیکھیے پھر فتح خیبر تو کا تاج تو پھر آپ کے سر پہ سجتا ہے. جب خیبر جو ہے وہ کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، بڑے بڑے صحابہ گئے فتح کرنے کے لیے، کچھ علاقے فتح کیے، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں عطا کروں گا کہ جو
اللہ کو بھی محبوب رکھتا ہے, اللہ کے رسول کو بھی محبوب رکھتا ہے, یعنی اللہ سے بھی محبت کرتا ہے, اللہ کے محبوب سے بھی محبت فرماتا ہے. فرمایا اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے, اللہ کا محبوب بھی اس سے محبت کرتا ہے. اور تمام صحابہ کرام رات بھر اس انتظار میں ہیں کب رات کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں, کب صبح فجر کی کرنیں طلوع ہوتی ہیں, سورج کی شعائیں نکلتی ہیں اور ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں وہ کون خوش نصیب ہے, کیونکہ جب حضور فرما چکے ہیں کہ میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں سے اللہ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا. آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی؟ حضور فرما چکے ہیں, حضور فرما چکے ہیں جھنڈا کل اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں سے اللہ خیبر فتح کر دے گا. کون فرما رہے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ محبوب تو اتنی دیر تک بولتے ہی نہیں, لب کھولتے ہی نہیں جب تک وحی یوحی کی تار نہیں ملتی. اب حضور فرما چکے ہیں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں سے اللہ خیبر فتح عطا فرمائے گا. اور پھر ہر ایک کی تمنا ہے, ہر ایک کی حسرت ہے, ہر صحابی یہ چاہتا ہے, سن چکا ہے کہ حضور فرما چکے ہیں کل خیبر فتح ہو جائے گا, جھنڈا جس کو ملے گا اس کے ہاتھوں سے اللہ خیبر کو فتح کر دے گا. تو ہر ایک کی تمنا یہ ہوئی کہ جب حضور نے بشارت دے دی ہے, حضور علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی ہے, تو یقیناً اس کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہو جائے گا. تو ہر ایک کی تمنا یہی تھی کاش جھنڈا مجھے مل جائے تاکہ تاریخ کے اندر لکھا جائے کہ خیبر کو فلاں بندے نے, فلاں صحابی رسول نے فتح کیا ہے, کیونکہ فتح کی خوشخبری تو کائنات کے تاجدار پہلے ہی دے چکے ہیں. عزیزان محترم, اب جب صبح ہوئی تمام صحابہ حضور کی بارگاہ میں اور منتظر ہیں اس بات کے کہ حضور کس کا نام لیتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے جب دیکھا, تمام صحابہ کو دیکھا, فرمایا این علی, علی کہاں ہے, علی کدھر ہیں؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کی آنکھوں میں درد ہے, وہ آنکھوں کا مسئلہ ہے, وہ حاضر نہیں ہو سکے. فرمایا جاؤ میرے علی کو بلا کے لاؤ, میرے علی کو لے کے آؤ. جب حضرت علی مولا کائنات کو حضور کی بارگاہ میں بلایا گیا, جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آئے تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن, اپنا تھوک مبارک, حضور علیہ السلام نے لعاب دہن مولا کائنات کی اس آنکھ پہ لگا دیا جس آنکھ میں درد تھا, جو آنکھ دکھی ہوئی تھی. جب حضور نے اپنا لعاب دہن جو ہے لگایا, حضرت علی کہتے ہیں خدا کی قسم درد بھی فوراً جاتا رہا اور اس آنکھ کی بینائی دوسری آنکھ سے زیادہ تیز ہو گئی. اور پھر دیکھیے جب حضور علیہ السلام نے وہ علم مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں دے دیا, تو اللہ نے پھر حضرت علی کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرما دیا. حضور تو پہلے بشارت دے چکے تھے, خوشخبری سنا چکے تھے کہ جھنڈا کل اس کو دینا ہے جس کے ہاتھوں اللہ خیبر کو فتح کرے گا. تو پھر جب مولا کائنات نے جھنڈا پکڑا اور خیبر پہنچے تو رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے وہ خیبر کا دروازہ جو تھا, روایات کے اندر آتا ہے, تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے, تاریخ الخلفاء کے اندر بھی ہے, ایک میں ہے کہ اس کو 40 بندے مل کے نہیں اٹھا سکتے تھے, اور ایک میں ہے کہ 80 لوگ اس کو مل کے وہ خیبر والے دروازے کو اٹھایا کرتے تھے. تو حضرت مولا کائنات نے اکیلے اس دروازے کو اٹھا کے بچھاڑ کے ادھر ایک طرف مارا اور اندر داخل ہو جاتے ہیں اور جا کے خیبر کو فتح فرما لیتے ہیں. یہ مولا کائنات کی شان, یہ آپ کی بہادری, یہ آپ کی جو ہے جرت ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ روایت جو ہے المستند کے اندر بھی موجود ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان, مومن
اور منافق کی پہچان. عن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ قال والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا ہے اور ذرے کو بڑھایا ہے. جس نے دانے کو پھاڑا اور ذرے کو بڑھایا. دانا جب زمین میں ہم بیج بوتے ہیں وہ دانا پھٹتا ہے, وہ پھر جو ہے اس سے شاخ کونپل نکلتی ہے, ذرہ بڑھتا ہے. ایک ذرے سے کتنے دانے اللہ عطا کرتا ہے. مجھے اس کی قسم. فرمایا کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا. کیا وعدہ؟ فرمایا کہ مجھ سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا. مجھ سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا. لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. فرمایا جو مجھ سے محبت رکھے گا تو وہ مومن ہوگا, اگر مجھ سے منافقت کرے گا, بغض میرے بارے میں دل میں رکھے گا تو وہ صرف منافق رکھے گا. مومن کے سوا مجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا مجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا. اس سے پتہ چلا کہ مولا کائنات کی محبت جو ہے وہ صرف مومن کے دل میں ہے, اور مولا کائنات کا بغض جو ہے جس دل میں ہو فرمایا وہ مومن نہیں, وہ منافق کا دل ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا علی تمہاری وجہ سے دو گروہ, یعنی مومن تم سے محبت کرے گا اور فرمایا کہ خارجی تم سے بغض رکھے گا. رافضی جو ہے وہ تمہارے, فرمایا کہ دو گروہ علی تیری وجہ سے وہ گمراہ ہو جائیں گے. ایک حد سے زیادہ تجاوز کر جائے گا, محبت میں حد سے زیادہ نکل جائے گا, اور ایک بغض رکھے گا. ایک کو رافضی کہا جاتا ہے, دوسرے کو خارجی ناسبی کہا جاتا ہے, اور فرمایا درمیان میں تیسرا گروہ ہے جسے اہل سنت کہا جاتا ہے. اللہ کے فضل سے ہم مولا کائنات سے محبت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. ہمارے دلوں کے اندر مولا کائنات کا بغض نہیں, اور جن کے دلوں میں بغض ہے, جن کے دلوں میں بغض ہے ہم ان سے بھی نفرت کرتے ہیں. اور جن دلوں کے اندر مولا کائنات کی محبت میں اتنا زیادہ غلو ہے کہ وہ ان کا مرتبہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں معاذ اللہ, اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو معاذ اللہ رب کہہ دیتے ہیں. تو ہمارے دلوں کے اندر ان کے بارے میں بھی نفرت ہے, عداوت ہے. ہم درمیان میں وہ تیسرا گروہ ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا علی دو گمراہ ہو جائیں گے, تیسرا گروہ کامیاب ہو جائے گا. تو اللہ کے فضل سے وہ اہل سنت و جماعت ہے جو حضرت مولا کائنات کا جتنا مرتبہ ہے, جو شان ہے, جو حضور نے عظمت و شان نے عطا فرمائی ہیں وہی بیان کرتے ہیں. اور جن کو مولا کائنات نے خود اپنا لیڈر مانا ہے, اللہ کے فضل سے ہم ان کو بھی حضرت مولا کائنات کا لیڈر سمجھتے ہیں. عزیزان محترم دیکھیے گا, اللہ اکبر کبیرہ. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کنت مولاہ فعلی مولا. آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب یہ کب حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا, کس وقت فرمایا تھا؟ اب یہاں سے رافضی جو ہے اس روایت کو من کنت مولا فعلی مولا, اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اس سے حضرت مولا کائنات کی خلافت بلا فصل ثابت ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے. اس سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی خلافت بلا فصل نہیں, خلافت بلا فصل جو اللہ نے وہ صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے. وہ بولو دے صحیح, چپ کر کے بیٹھے ہو. فرمایا کہ
عزیزان محترم، فرمایا کہ یہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المسند کی صفحہ 169 نمبر حدیث مبارکہ ہے، صفحہ نمبر 131 ہے۔ فرمایا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں یمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تو مجھے ان سے کسی معاملے میں شکایت ہوئی۔ حضرت بریدہ خود یہ صحابی رسول ہیں، کسی معاملے میں ان سے شکایت ہوئی تو میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ کے شکوہ کیا۔ جس وقت حضور کی بارگاہ میں شکوہ کیا تو آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور حضور نے فرمایا الستُ اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا نہیں ہوں؟ کیا میں مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ تو آپ کہنے لگے قل تو بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا اعلی من کنت مولا ہو فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یعنی جو صحابہ نے شکایت کی تھی حضور علیہ السلام نے ان کی اس شکایت کو دور کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام نے آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا، مولا کا معنی دوست، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، جس کا میں مددگار ہوں مولا کا معنی مددگار بھی ہے، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے، اور مولا کا معنی ولی ہے، ولی بمعنی دوست ہے، فرمایا جس کا میں ولی ہوں اس کا علی بھی ولی ہے۔ عزیزان محترم، یہ رافضی کہتے ہیں کہ دیکھو حضور نے جو ہے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، زیادہ اس سے حضور علیہ السلام کے بعد جو خلافت ہے وہ مولا علی کی بنتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا علی سے پوچھو نا کہ مولا علی نے کن کو اپنا خلیفہ سمجھا ہے، مولا علی سے پوچھو انہوں نے اپنا لیڈر اور قائد کن کو مانا ہے۔ حضرت مولا کائنات تو خود فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سے افضل ترین جو ہے انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم مولا کائنات سے محبت نہیں، مولا کائنات سے بغض رکھتے ہو۔ اگر مولا کائنات کی محبت ہوتی تو پھر مولا کائنات کے فرمان کا بھی لحاظ رکھا جاتا، ان کی بات کو مانا جاتا۔ عزیزان محترم، حضرت مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و شان، حضور نے فرمایا کہ صرف مومن اس سے پیار کرے گا، اور جس دل کے اندر بغض ہوگا حضرت علی کا، فرمایا وہ مومن کا نہیں وہ منافق ہے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ جب ہم مومن اور منافق کے درمیان پہچان کرنا چاہتے تھے تو ہم مولا کائنات کا تذکرہ شروع کر دیتے۔ ہم جب مومن اور منافق کے درمیان دیکھنا چاہتے پہچان، فرمایا مولا کائنات کا تذکرہ ہوتا، اور جس کا دل مولا کائنات کا ذکر سن کے چہرہ کھلکھلا جاتا ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے، اور جس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے۔ تو حضرت مولا کائنات کا آج بھی ذکر کرو، جس کا چہرہ کھلکھلا جائے مولا کائنات کا ذکر سن کے سمجھ جانا وہ پکا مومن ہے، اور جس کے چہرے کا رنگ بدل جائے سمجھ لینا یہ منافق آدمی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت مولا کائنات آپ کی جرت و بہادری، آپ کے کمالات بے شمار، آپ کا تقوی طہارت بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء بیان کرتے ہیں کسی نے پوچھا کہ علی کبھی زندگی میں جی بھر کے سوئے بھی ہو، زندگی میں جی بھر کے کبھی سوئے بھی ہو؟ کہا ہاں، ایک زندگی میں ایسی رات آئی ہے کہ جس میں جی بھر کے سویا تھا۔ پوچھا گیا کون سی؟ کہا وہ ہجرت والی رات، وہ ہجرت والی رات جب امام الانبیاء علیہ السلام ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے جانے لگے تھے تو حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ اے علی یہ چادر میری لے لو اور چارپائی پہ لیٹ جاؤ، اور صبح اٹھ کر کافروں کی امانتیں انہیں دے کے واپس میرے پیچھے آ جانا۔
مولا کائنات کہتے ہیں کہ اس رات کو جی بھر کے سویا تھا. پوچھا گیا کہ یا علی وہ رات تو اتنی سخت تھی, دشمن باہر کھڑے انتظار میں تھے, طاق میں تھے, اور وہ تو نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے درپے تھے, تو تم کہہ رہے ہو کہ اس رات جی بھر کے سویا ہوں. کملے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں, چلے ہو گئے ہو, تمہیں کیا پتہ. جب حضور فرما گئے, یہ میں الفاظ اپنی طرف سے بول رہا ہوں, یہ لفظ میرے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے لفظ ہیں, مولا کائنات کے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ. جب حضور فرما گئے تھے علی سو جاؤ, صبح اٹھ کے پیچھے پیچھے آ جانا. بھلا کافر کیسے مجھے بچھاڑ سکتے تھے جب محبوب کی زبان سے نکلا علی سو جاؤ, صبح اٹھنا, اٹھ کر کافروں کی امانتیں ان کو دے کر میرے پیچھے پیچھے مدینے آ جانا. فرمایا مجھے حضور کے ان لفظوں پہ اتنا کامل یقین تھا کہ جو حضور نے فرمایا نا صبح اٹھنا, تو مجھے پتا تھا کہ اب کافر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں سوؤں گا, جی بھر کے سویا ہوں, صبح اٹھوں گا اور ان کی امانتیں واپس دوں گا, اور مدینہ شریف جانے تک جو ہے کوئی بھی کافر میرا بال بھی نہیں بگاڑ سکے گا. ابھی حضور علیہ السلام نے جب فرما دیا تھا, حضرت علی کہتے ہیں وہ رات زندگی میں ایسی آئی جی بھر کے سویا ہوں. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہر خالق کائنات مولا کائنات مشرق شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکی سچی محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو عزیزان محترم, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات جو تھے وہ اپنے ان تمام یاروں سے, حضرت سیدنا صدیق اکبر سے, حضرت سیدنا عمر فاروق سے, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تمام خلفاء کو انہوں نے اپنا لیڈر مانا ہے, لیڈر سمجھا ہے, اور ان کی قیادت میں ان کے وزیر ہمشیر بن کے زندگی گزاری ہے. اور ان کے کہنے کے مطابق جس طرح وہ کہتے رہے, وہ جو ہیں آقا تھے, خلیفہ تھے, وہ لیڈر تھے, وہ قائد تھے, اور مولا کائنات نے ان کی قیادت میں وہ زندگی کے ایام بھی گزارے ہیں. اور حضرت مولا کائنات نے فرمایا تھا جب کوفے کی مسجد میں سوال کیا گیا تھا مولا کائنات سے کہ اے علی حق تمہارا تھا خلافت کا حضور کے بعد, فرمایا اپنا منہ بند کرو, اگر میرا حق ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو ممبر سے کھینچ کے نیچے اتار دیتا, عمر فاروق کو کھینچ کے اتار دیتا. حق میرا نہیں تھا بلکہ حق میرے ان لیڈروں کا تھا. پہلا نمبر ابو بکر کا تھا, دوسرا نمبر عمر کا تھا, تیسرا نمبر عثمان کا تھا. کیوں؟ میں دلیل فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام آخری ایام میں تھے تو حضور علیہ السلام نے اپنا مصلی جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے حوالے کیا تھا. حضور اپنی ظاہری حیات میں جب اپنا مصلی صدیق اکبر کے سپرد کر دیا تھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جن کو حضور نے ہمیں ہمارا دین کا, اسلام کا امام بنایا ہے, ہم نے ان کو اپنا دنیا کا بھی لیڈر تسلیم کیا ہے. حضور علیہ السلام, میں اس وقت موجود تھا حضور کی بارگاہ میں, حضرت عباس بھی موجود تھے. اگر حق میرا ہوتا تو حضور مجھے فرما دیتے کہ علی جاؤ جا کے لوگوں کو نماز پڑھاؤ. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, علی جاؤ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. علی اس وقت غائب نہیں تھا, علی موجود تھا. فرمایا علی غائب ہوتا تو پھر بھی سمجھتا کہ میں غائب تھا, میں حاضر نہیں تھا. اگر میں پاس ہوتا تو حضور مجھے حکم دے دیتے. جب میں موجود تھا تو فرمایا جاؤ علی ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو جس محبوب نے اپنا مصلی ابو بکر صدیق کے سپرد کیا ہے, ہم نے اس ابو بکر صدیق کو اپنا امام اور لیڈر اور قائد تسلیم کر لیا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی. عزیزان محترم, اللہ رب العالمین, اب مواد میرے پاس ہے, یہ نہیں کہ مواد میرا ختم ہو گیا, مواد ابھی کافی ہے, لیکن یہ میں ٹائم کی پابندی کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ 2 بجے کے بعد ہی جماعت کھڑی ہونی ہے. تو اللہ رب العالمین ہماری حاضری قبول فرمائے, مولا کائنات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.